آپ سب معزز پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے جو ہمارے صحافی دوست ہیں، میں اور جو سوشل میڈیا سے دوست ہیں، میں ان تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس موقع پہ پاکستان کی مائنورٹیز کی آواز بننے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ تو آج کی یہ پریس کانفرنس سانحہ جڑامالہ کے حوالے سے ہے، جو 2023 کو 16 اگست کو رونما ہوا، اور اس کے حوالے سے ہم نے ایک سروے کیا 1500 لوگوں کا جڑامالہ میں وکٹم جو لوگ تھے، اور یہ تقریباً اس کے جو رزلٹ ہیں، ہم نے تمام لوگوں سے 20 سوالات پوچھے اور اس کے نتائج آپ کے سامنے سلائیڈ پہ وہ بھی چلیں گے اور میں خود بھی بریف کر دوں گا۔ جب یہ سانحہ ہوتا ہے تو اس میں 22 FIR کا اندراج ہوا، اور 22 FIR کے مطابق تقریباً 3000 لوگ اس میں نامزد ہوئے۔ 22 مقدمات میں 3000 لوگ جو پولیس کے مطابق جو اس سانحے میں جلاؤ گراؤ میں ملوث تھے۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کو ببانگ دہل کہتا ہوں کہ کوئی بھی مسیحی جو باشعور ہے، جو یہ بات کو سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی توہین رسالت یا توہین قرآن کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم تمام انبیاء کی دل سے قدر کرتے ہیں، تمام الہامی کتابوں کی دل سے قدر کرتے ہیں، اور کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ رسول پاک جن کی ایک پوری دنیا میں ایک بہت بڑی امت ہے، ان کی پیروی کرنے کے لیے، ان کے نظریات، ان کی تعلیمات کو ماننے کے لیے، تو کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اتنی بڑے پیغمبر کی شان میں گستاخی کریں۔ لیکن گزشتہ 1947 سے، اور خصوصی طور پہ گزشتہ 10 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سیکشن 295A 295B اور 295C ہے، اس کا مس یوز ہوتا ہے۔ لوگوں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ گیا ہے کہ وہ جب بھی اپنی ذاتی دشمنی کو سیٹل کرنے کے لیے یا کچھ دیگر معاملات کو کرنے کے لیے وہ اس قانون کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت ہوتا ہے، ہوں گے کچھ ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکت میں، گھناؤنی حرکت میں جو ملوث ہوتے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ملک کا قانون موجود ہے، اور جو بھی شخص اس طرح کی گھناؤنی حرکت کرتا ہے جو کہ کوئی بھی باشعور نہیں کر سکتا، اس کو اس کے مطابق، قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ ہمارے عدلیہ موجود ہے یہاں پہ، جس کا ایک وقار ہے، ہمارے ہاں پولیس ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اور لیکن انصاف کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا اور خود ہی فیصلہ کر کے جلاؤ گراؤ کرنا، مذہب کے نام پہ املاک کو جلانا، گرجا گھروں کو جلانا، مساجد کو جلانا، یا گردواروں کو جلانا، یا امام بارگاہوں کو جلانا، یا عام لوگوں کو نقصان کرنا، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین ہر شخص کی جان و مال اور ان کی املاک کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ تو سب سے تو پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے سانحہ جڑامالہ میں ایسی سازش کی بھی، یعنی قرآن پاک کی بے حرمتی جس کی وجہ سے یہ معاملہ پھیلا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو قانون کے مطابق بالکل سزا ملنی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ لیکن اس مقدمے کی آڑ میں 10 کلومیٹر کے علاقے میں 26 چرچ جلا دیے گئے، قبرستانوں پہ جا کے قبروں کو مسمار کیا گیا، ان پہ لگی ہوئی صلیبیں، ان کی بے حرمتی ہوئی، ہزاروں بائبل مقدس کے نسخہ جات وہ جلا دیے گئے، لوگوں کے گھروں میں لوٹ مار ہوئی جس سے 250 فیملی ان کے گھر جلائے گئے، اور تقریباً 6 اس میں مقدمات جو تھے وہ پولیس کی مدعیت میں درج ہوئے، اور باقی مقدمات جو ہیں وہ بعد میں 1 مہینے بعد جو پرائیویٹ کمپلیننٹ ہیں ان کی مدعیت میں، یعنی 22 مقدمات ہیں، جو جس طرح میں نے کہا کہ تقریباً 3000 لوگ ان مقدمات میں ملوث تھے۔ لیکن جب ان کو پکڑا گیا تو 303 لوگ جو تھے ان کو ان کے خلاف چلان پیش کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، اور ہماری پولیس نے اس طرح کی انویسٹیگیشن کی کہ آج کے دن تک ان 22 FIR مقدمات میں ایک ٹرائل بھی مکمل نہیں ہوا، اور ابھی صرف 11 لوگ جیل میں ہیں۔ باقی تمام لوگوں کو یا ضمانتیں دے دی گئی یا پولیس نے وہاں سے ان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ جیو فینسنگ کے مطابق اس دن 16 اگست کو 10,000 لوگ وہاں پہ موجود تھے،
یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں جنہوں نے یہ سب کارنامہ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی وکیل ہوں اور میں نے یہ فائلوں کا مطالعہ کیا ہے. اتنی ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن کی گئی. وہ جو ملزمان ہیں اگر ان کا نام بعد میں اس کو شامل تفتیش کیا گیا تو ان کے پاس کوئی ٹھوس ایویڈنس نہیں لگائی گئی. کسی پہ ماچس کی ڈبیا ڈال دی گئی ریکوری کے طور پہ, کسی کے خالی پلاسٹک کی بوتل ڈال دی گئی, اور کسی پہ وہ جو اس کو اینٹ کا وہ پتھر چھوٹا سا یا وٹا کہتے ہیں وہ ڈال دیا گیا, اور پھر بعد میں ان کے 1 ماہ بعد ان کا کوئی رول نہیں کیا گیا. ہم نے شور کیا کہ اس طرح تو کسی کو سزا نہیں ملے, لیکن ہماری کسی نے سنی. اور اس پولیس کی ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن کی بدولت آج صرف 11 لوگ ہیں, باقی سارے ایون جو مین ملزم تھا جس نے ہیٹ سپیچ کی, جس نے اناؤنسمنٹ کی, یاسین ہے اس کا نام, اس کو بھی چھوڑ دیا گیا. اور آج میں یہ بات بتاتا ہوں کہ چند ایسی جماعتیں جو صرف حساس مذہبی قوانین کی آڑ میں اپنی سیاست کر رہی ہیں, ان کے جو جڑانوالا کے امیر تھے وہ بھی نامزد تھے. مقدمہ نمبر 1260, 1261 اور 1263 میں 3 FIR ان کے خلاف تھیں. پھر 2-3 اور مذہبی جماعتیں ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, ان کے جو امیر تھے وہاں پہ ملوث تھے لیکن ان کو گرفتار ہی نہیں کیا گیا. وہاں پہ جو علماء تھے انہوں نے پریشر ڈالا اور بہت سارے لوگوں کو نگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں, پرامن شہری ہیں. ہم تو حکومت کی طرف دیکھتے ہیں, ہم عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں, ہم پولیس کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں ساہیوال میں 19 اگست کو ایک مقدمہ درج ہوا جس نے صرف وہ جڑانوالا کے سانحات کی اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی, تو اس ملزم کو تو آپ نے ٹرائل مکمل کر کے سزائے موت دے دی. لیکن یہاں پہ 1 سال گزر جانے کے بعد آپ نے کسی کو سزا نہیں دی. یہ بہت غلط ہے. اور ہم مائنورٹیز الائنس پاکستان یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کل کے 16 اگست کو کے دن کو یوم سیاہ کے طور پہ منائیں گے. تمام لوگ کالی پٹیاں باندھیں گے, اپنے گھروں پہ بلیک فلیگ جو ہے کالے جھنڈے ان کو لہرائیں گے اور ہم احتجاج کریں گے. صرف احتجاج اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو. اگر کسی نے بھی ٹھیک ہے ایک شخص کی غلطی تھی, وہ گرفتار ہے, وہ ٹرائل بھگت رہا ہے, باقی لوگوں کا کیوں نہیں؟ اگر ایک طرف ہم سمجھتے ہیں کہ توہین قرآن کرنے والے کے لیے اتنی سختی ہے, اس کی نہ ضمانت ہوتی ہے, اس کو سزائیں دی جاتی ہیں, جو تو بائبل مقدس کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کو آپ نے فری چھوڑ دیا, تو یہ غلط ہے. اس کے بعد ہم نے پھر وہ بعد میں ہونے والے بے شمار ایسے واقعات ہیں لوگوں کی. آج بھی میں جڑانوالا میں جاتا ہوں تو تعصب اور نفرت میں اضافہ ہوا, جو کہ ہم آنگی ہونی چاہیے تھی, لوگوں کو قبول کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. بچوں کو تانے مل رہے ہیں اسکولوں میں, لوگوں کی نوکریاں, لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا, جو لوگ زمینوں کی کاشت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا, لوگوں کا بزنس تباہ ہو گیا. تو یہ کتنی, اس کو کس نے دیکھنا ہے؟ اگر یہ سانحہ ہو گیا تو اس کے بعد میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ جا کے وہاں پہ اقدامات کرتی اور لوگوں کو سیٹلمنٹ کرتی. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھر جلے لیکن ان کو چیک بھی نہیں دیے گئے. وہاں پہ جو گرجا گھر تھے ان کی صرف مرمت کی گئی. کسی ہمارا کمیونٹی کا مطالبہ تھا کہ ان کو دوبارہ ڈیمولش کر کے دوبارہ تعمیر کیا جائے, لیکن اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی گئی, صرف فوٹو سیشن ہوئے. تو ابھی اس کے بعد ہم نے پھر اس ساری صورتحال کو, ہم مائنورٹیز الائنس پاکستان کی ٹیم نے وہاں پہ 1500 لوگوں کے انٹرویوز کیے. وہاں پہ 20 ہمارے کویسچن تھے جس میں ہم نے پوچھا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کسی مسیحی شخص نے کوئی قرآن پاک کی بے حرمتی کی یا کوئی سازش ہے اس کے پیچھے. پھر ہم نے کہا کہ کیا آپ کو پولیس کی انویسٹیگیشن پہ اعتماد ہے. کہ پھر ہم نے پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سانحے کے بعد آپس میں پیار محبت کا اضافہ ہو سکتا ہے. پھر ہم نے سمجھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں میں ان لوگوں کو سزا دی گئی. تو یہ سارے اعداد و شمار ہیں جو ہم آپ کو ایز اے پریس ریلیز وہ تمام گراف جو ہے وہ پیش کریں گے کہ, اور وہ آپ کے ساتھ جائے گا میڈیا کی ریکارڈ کے لیے, کہ جو ہم نے رپورٹ مرتب کی ہے, جو ہم نے سروے کیا ہے باقاعدہ اس کے گراف بنا کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جس طرح ہماری جو آج بھی جو ہمارے اعداد و شمار آئے ہیں وہ بہت بھیانک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بڑے صاف انداز میں 97% لوگوں نے کہا کہ ہمیں پولیس کی انویسٹیگیشن پہ اعتماد نہیں ہے. وہ گراف بنا کے ہم نے کیا. اسی طرح بہت سا 60% لوگوں کا یہ رائے تھی کہ ہمیں عدلیہ سے انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے, کیونکہ جو ہم نے دیکھا کہ جو جوڈیشری ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. وہاں پہ جو شرط پسند عناصر ہیں ججز کو پریشرائز کرتے ہیں, تو وہ بجائے حقائق پہ اس طرح پولیس بھی پریشرائز ہوتی ہے. حالانکہ جب FIR کا اندراج ہوتا ہے تو وہ یہ سیکشن 1 جو CRPC کا سول پروسیجر کوڈ کا سیکشن 164 جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ جو بھی شخص یہاں پہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ SP لیول رینک کا افسر جو ہے وہ اس پہ FIR کرے گا, لیکن پریشر میں آ کے اس پہ FIR درج کر دی جاتی ہے. تو آج ہم یہاں پہ اس لیے موجود ہیں کہ سانحہ
جڑاوالا ہوا 1 سال گزر گیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسلام ایک الہی دین ہے، اس میں تو انصاف کے تقاضے بڑے واضح ہیں، وہ بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے، چاہے کوئی افسر ہے یا چاہے کوئی نوکر ہے، وہ سب کے لیے انصاف کی بات کرتا ہے کہ تمام لوگوں کو اس کا وہ تو ایک جانور کے لیے بھی انصاف کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایک جانور کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو اس کا انصاف۔ تو آج تمام جڑاوالا کے ہزاروں لوگ مسیح انصاف کے لیے حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن حکومت نے صرف وعدے کیے۔ ہم پولیس کی طرف دیکھتے ہیں، ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، لیکن وہ اس کے لیے لیگل فائٹ بھی کی گئی، لیکن اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ تو آج اکثر نو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس انویسٹیگیشن سے بالکل مطمئن نہیں۔ وہ تمام جو JIT بنائی ہیں حکومت نے، وہ صرف دکھاوا تھیں، وہ ایشو پہ مٹی ڈالنے کے لیے تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سانحہ جڑاوالا کی دوبارہ سے ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے وہاں پہ جوڈیشل کمیشن کا بیان جو ہے وہ قیام بہت ضروری ہے، تاکہ حقائق کو سامنے لے کے آیا جا سکے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس اس کی دوبارہ سے ہائی لیول پہ انویسٹیگیشن کرے، اور جو لوگ ملوث ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بے گناہ پھنسے، بالکل ہم نہیں یہ چاہ رہے، جو بے گناہ ہیں، جن کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کو بے شک آپ چھوڑیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو سزا، لیکن جو گناہ گار ملوث ہیں ان کو تو آپ گرفتار کریں، دوبارہ گرفتار کریں، جن کو آپ کی ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن کی وجہ سے ریلیف ملا ہے ان کو دوبارہ گرفتار کر کے ان کا پراپر رول متعین کر کے ان کا جو کردار ہے وہ واضح کر کے اس میں آپ کے پاس جو ویڈیو کی ایویڈنس ہے وہ آپ اس کو پیش کریں ان کے خلاف، اور پھر جا کے ان کو دوبارہ قرار واقعی سزا دلوائیں، تاکہ ہمارے لوگ سمجھیں کہ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں اس میں بھی سزا ملتی ہے لوگوں کو۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 97 سے شانتی نگر سے لے کے پھر جوزف کالونی ہو، چاہے پھر 2009 میں کوریاں گوجرا کا واقعہ ہوا، 2004 میں سانگلا ہل کا واقعہ ہوا، 2014 میں جو آل سینٹس چرچ ہے وہاں پہ چرچ پہ بم بلاسٹ ہوا، لیکن کسی بھی جگہ پہ ہم نہیں دیکھا کہ کسی کو بھی سزا ہوئی۔ اگر ان ملزمان کو سزا ہوتی تو شاید لوگ اس طرح کے چیزوں سے باز آتے۔ تو ہم تو انصاف طلب کر رہے ہیں بینگ پاکستانی، تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کی دوبارہ سے شفاف تحقیقات کی جائیں، اور ان ملزمان کو ٹرائل جلد از جلد مکمل کر کے ان لوگوں کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور یہ جو ہم حکومت کو بھی بھیج رہے ہیں جو کویسچنریز ہے، جو ہماری رپورٹ ہے، یہ دیکھتے ہوئے حکومت ان کو اعداد و شمار دیکھتے ہوئے یہ لوگوں کو سیٹسفائی کرے جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اگر کسی کو چیک نہیں ملا وہ بھی اس کو دیے جائے، اگر کسی کا گھر اگر ڈیمولش ہوا ہے تو وہ بھی اس کو تعمیر کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی چوریاں ہوئی ہیں ان کی سیپریٹ FIR بھی درج کی جائے جو حکومت نے نہیں کی ہماری مطالبات پر، ان کے مقدمات انڈیویجول مقدمات قائم کر کے ان لوگوں کو بھی ریلیف دیا جائے، تاکہ لوگوں کا اعتماد رہے۔ ہمارا اعتماد ہے پاکستان پہ، ہم پاکستانی ہیں محب وطن، ہم اس ملک کی عدلیہ پہ، پولیس پہ، حکمرانوں پہ بالکل اعتماد کرتے ہیں، لیکن خدا را اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، اس اعتماد کو پورا کرنا بھی حکمرانوں کا کام ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسیحی جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر 1 سال بعد سانحہ جڑاوالا کی یاد میں ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ملزمان کو سزا ملے تاکہ آئندہ سے ان واقعہ کا سد و باب ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو جماعتیں انتہا پسندی میں اور مذہب کے نام کا قتل و غارت کرتی ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے، کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز رولز ہیں اس کا رول نمبر 106 کہتا ہے کہ جو جماعتیں سیکٹیرین وائلنس میں اور ملک کے مفادات کے خلاف کام کرتی ہیں وہ یہاں پہ ایز اے پارٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی، نہ ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، وہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں۔ تو ہم نے دیکھا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، اب وہ ویڈیو دیکھیں جو جلاؤ گراؤ کرتے وقت اپنے نعرے لگا رہے ہیں، ان کی آئیڈینٹی ظاہر ہے، آپ کیوں نہیں ان کو روکتے؟ جب تک اگر پاکستان میں ہم نے اس مذہبی انتہا پسندی کو، دہشت گردی کو قابو کرنا ہے تو ہم نے اپنے نصاب کو بدلنا ہے، ہم نے اپنی جو نیشنل ایکشن پلان کی ریکمنڈیشن ہیں ان پہ پورا اترنا ہے۔ تو میری چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف آف آرمی سٹاف سے، وزیر اعظم سے، صدر پاکستان سے اور تمام ملک کی بڑی پارٹی کے سربراہوں سے یہ گزارش ہے کہ پاکستان کے مستقبل پہ رحم کیجئے اور انتہا پسندوں کو اور دہشت گردوں کو نتھ ڈالیے، ان کو نکیل ڈالیں، تاکہ یہ ہمارے پیارے ملک کا ہو جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے سب کے لیے قائم کیا، اس کی پائیداری کے لیے، اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ہم ان لوگوں، ان عناصر کو جو پسماندہ اقوام کے زندگیوں سے کھیلتے ہیں، ان کے املاک سے کھیلتے ہیں، ان کو آپ روک سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے تھے۔ 2011 میں ایک مشال نام کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کے ساتھ بھی ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا، مائنورٹیز کے نام پر اس پہ ایک گستاخی کا الزام لگایا
کے علاوہ سری لنکن ایک مینیجر تھا سیالکوٹ میں، اس کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کیا تھا، مطلب اس کو کوئی ایسی گستاخی ثابت نہیں، اسے اس نے اسٹیکر ہٹانے کا کہا، اور یہ جڑا والا کا جو واقعہ ہوا ہے، تو اس میں جو سب جو لوگ ملوث تھے وہ کیا کہتے ہیں، ان کو ابھی تک جو سزا نہیں مل رہی ہے، ان کو انصاف کب ملے گا سر؟ جو جن کے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، مطلب مسلسل پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، وہ لوگ آزاد ہو رہے ہیں. جی بالکل، اگر یہ ابھی بھی ہمارا اس کے بعد بلکہ 25 مئی کو آپ نے سانحہ سرگودا ہوا، وہ نذیر مسیح کو قتل کیا گیا پتھراؤ کر کے، تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے جب تک ٹھوس میئرمنٹ نہیں کرے گی، جب تک ان لوگوں کو دیکھیں، آج جتنے بڑے سپریم کورٹ میں کیس گئے، تمام بلاسفیمی کے کیسز میں تمام لوگوں کی جو ایکوٹ ہوئے ملزمان، وہ ریکارڈ میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے وہاں پہ پڑی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. تو کبھی ریاست نے جن لوگوں نے جھوٹی ایف آئی آر کرائی ان پہ کیوں نہیں مقدمہ؟ یہ تو اسلامی شریعہ بھی کہتی ہے کہ کوئی جھوٹی تہمت لگاتا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. تو جب تک ہم ان لوگوں کو سزا نہیں دیں گے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، قانون موجود ہے تو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں تاکہ ہمارے پرامن شہری جو بچ سکیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ انسیڈنٹس تو ہو گئے، افسوسناک انسیڈنٹس ہیں، لیکن وے فارورڈ آپ نے کہا کہ جو جے آئی ٹیز بنی ہیں انہوں نے خانہ پوری کی اور مٹی ڈالنے کی کوشش کی ہے. آپ جوڈیشل کمیشن کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن جوڈیشل کمیشن بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یا جتنے بھی سیکولر سوسائٹی ان سب کو ملا کے ایک نیا ڈکلیریشن یا پھر سلیبس میں تبدیلی کی جائے تاکہ نارملائزیشن کی طرف لوگ جائیں؟ یہ آج اگر کورٹ نے سزا دی گئی تو کہیں نہ کہیں سے اس کے اثرات پہ واپس آتے رہتے ہیں. سوسائٹی کو نارملائز کیسے کیا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں متفق ہوں آپ کے سجیشن سے بھی کہ بالکل سوسائٹی کو نارملائز کرنے کے لیے بے شمار بالکل سب سے پہلے سلیبس میں تبدیلی. اب میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو، میرا اپنا 5 سال کا مشاہدہ جو میں کہنا چاہتا ہوں. جب عید میلاد آتی تھی تو جب ہم چھوٹے تھے تو نعرے لگتے تھے رسول کی آمد مرحبا، بہت اچھے نعرے تھے، ہم خوش ہوتے تھے. لیکن اب اس سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ نعرے گلیوں میں لگاتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے جدا. تو جب اس طرح کی چیزیں بچے زیادہ کریں گے، اب مرحبا کے نعرے کم ہیں اور یہ نعرے زیادہ ہیں، تو ان کو کس نے روکنا ہے؟ اب کوئی کرسچن اٹھ کے روکے گا کہ ہمارے محلے میں یہ نعرے لگاؤ تو پھر تو وہ کہیں گے کہ یہ بلاسفیمی ہے. تو ان چیزوں کو حکومت کا کام ہے کہ اس طرح کے، اب دہشت گردی کے ایکٹ میں ہیٹ کرائمز پہ پابندی ہے، جو لوگ تقاریر کرتے ہیں، جو خطبے روکتے ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے ہم ان کو روکیں. لیکن بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اندر، ان لوگوں کو، اپنے علماء کو، ہم کہتے ہیں کہ علماء کردار ادا کریں، اسلامی نظریاتی کونسل اپنا کردار ادا کریں. جتنے ہمارے بڑے علماء ہیں، جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان جیسی جماعتیں، باقی جو جماعتیں اسلامی ہیں، ایسی جماعتیں اپنا رول پلے کریں، اور بجائے اس کے کہ مذہبی جو انسٹیگیشن ہے، جو مذہبی ہیٹ ہے، ہم اس کو فروغ دیں. ہمیں آہستہ آہستہ اس کو کمی کرنی چاہیے تاکہ جو ایشو ہیں اس طرح کے نہ ہوں. مثال کے طور پہ آپ بطور وکیل کیا بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں توہین رسالت، توہین قرآن، توہین انجیل سب ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی ایک سزا ہوئی ہے کہ جس سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ کم از کم سسٹم پہ آ جائے اور وہ کہیں کہ یس یہ قانون سزا دے گا، اور اس سزا کے نتیجے میں ہم نے یہاں تک نہیں کہا؟ دیکھیں بالکل، اگر یہ عدلیہ کا کام ہے، یہاں پہ سزائیں ہوتی ہیں، لیکن اگر سیشن کورٹ سے ہوئی ہے اور آسیہ بی بی کی سزا سیشن کورٹ نے اس کو سزا دی، پھر اپ ہیلڈ کی ہائی کورٹ نے، لیکن اگر سپریم کورٹ نے اس کو بری کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو عدلیہ کا کام ہے. ہم اگر عدلیہ کسی کو گناہ گار سمجھتی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو قانون موجود ہے، اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. لیکن ہم زبردستی پریشر دلوا کے پھر تو سزا نہیں کرنی چاہیے. ہمیں انصاف کو متاثر نہیں کرنا چاہیے. تو بالکل ہماری مائنورٹی کی تو پولیس نہیں ہے، نہ عدلیہ مائنورٹی کی ہے جو اس طرح متاثر ہو. یہ تو ہمارے بڑے پڑھے لکھے ججز ہیں، پڑھی لکھی پولیس ہے، تو ان کے ہاتھ میں انویسٹیگیشن بھی وہ کرتے ہیں. اب وہ بھی کرتے ہیں. اگر اب دیکھیں آسیہ بی بی کا کیس پڑھا ہو تو پورے 5 صفحات پہ وہ پوری ہولی قرآن کی ورسز کوڈ کی ہوئی ہیں جج صاحبان نے. ہمارے جو کھوسا صاحب تھے ان کی ججمنٹ تھی، تو انہوں نے بڑا کوٹ کر کے لکھا ساری چیزیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو پراسیکیوشن ہے وہ اپنا کیس ثابت نہیں کر سکی، لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے اس کو ایکویٹل ہوئی.
بالکل ڈیفینیٹلی، لیکن ہم یہاں پہ کچھ یہ بات نہیں کر سکے کہ مائنورٹی کو چھوڑ دو اور مسلمانوں کو پکڑو، بالکل نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب، بالکل میں ایگری ہوں ان پہ بھی ہیں. اب وہ مشال کی بات ہوئی، وہ بیچارہ اسٹوڈنٹ تھا، اب مسلمانوں کے خلاف بھی یہ مس یوز ہو رہا ہے، تو ہم تو چاہتے ہیں کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. مسلم ہمارے بھائی ہیں، وہ اکثریت میں ہیں، وہ زیادہ متاثر ہیں ہم سے، تو اس لیے کہتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے سوسائٹی کا کہ چند شرپسندوں نے یہ ارگمال بنایا ہوا ہے. تو ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ 90% مسلم لوگ تو نہیں چاہتے کہ ملک میں اس طرح کے حالات پیدا ہوں. وہ تو بڑے پرامن طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یاریاں دوستیاں ہیں سب کے ساتھ، کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن یہ چند لوگ ہیں جو کارروائی، لیکن چند لوگوں کو جب سب پہ مسلط کیا جاتا ہے، یہ رجحان خطرناک ہے اور ان کو حکومت ہی روک سکتی. نمبر 1 جی، جتنے بھی ملوث لوگ تھے وہ سارے باہر ہیں. میں تو جو 11 لوگ ہیں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیچاروں کا، جن کی کوئی سفارش نہیں تھی، جن کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، غریب آدمی، وہ پس رہا ہے کیونکہ اس کی کسی نے اپروچ نہیں کی، نہ پولیس کو اپروچ کی، نہ عدلیہ نے، نہ کسی نے ان کی وکالت کی. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو بھی چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اصل میں جو اثر و رسوخ والے تھے وہ تو باہر پھر رہے ہیں. کسی نے مدعیوں کو دھمکی لگا کے، کسی نے مدعیوں کو مار کے، 4 مقدمات بعد میں ہوئے کہ مدعیوں کو اور گواہوں کو مارا گیا، ان سے بیانات دلوائے گئے کہ ہماری شناخت پریڈ جب ہوئی تو ان کو متاثر کیا گیا، دھمکیاں دی گئی کہ اگر آپ نے کسی ملزم کو شناخت کیا تو آپ نے باہر نہیں رہنا، آپ نے ہمارے جڑا والا میں نہیں رہنا. تو اس طرح، تو میں تو آج یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ 11 ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے. بلکہ میں تو مدعیوں کو جا کے کہتا ہوں کہ یہاں پہ انصاف کی توقع نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو نہ ہی پرسو کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ سوری کویسچن، ہاں جی جی بالکل، وہ تو پولیس خود کہتی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذاتی لین دین کا معاملہ تھا. ہماری جو اپنی ہے، وہ یاسین ملزم ہے جس سے وہ کرسچن لڑکے نے بیرون ملک جانے کے لیے اس کو پیسے دیے ہوئے تھے 7 لاکھ روپیہ. جب وہ 7 لاکھ روپیہ مانگتا تھا تو وہ اس کو باہر بھی نہیں بھیجا. جب 1.5 سال بعد اس نے 7 لاکھ روپے مانگے تو اس کو دینا نہیں وہ چاہتا تھا. تو جب اس نے اس کو تنگ کیا، پریشرائز کیا، سوسائٹی میں رسپیکٹیبل کو ڈالا، پنچایتیں ہوئیں، تو اس کے بعد اس پہ یہ الزام لگا کے اس کو کر دیا گیا اور ایک سازش ہوئی تھی، اس کے گھر کے سامنے یہ رکھا گیا. اور یہ آئی جی صاحب بھی مانتے ہیں کہ یہ پہلی ان کی پریس کانفرنس جو ہمارے آئی جی پنجاب ہے پولیس کے، انہوں نے کہا یہ انڈیا کی سازش ہے. تو اگر وہ ملوث ہوتا تو وہ کیوں کہتے کہ اس کے پیچھے راہ ملوث ہے؟